اسٹوڈنٹس، پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ مائکروسافٹ پاور بی آئی کو ہم انسٹال کیسے کرتے ہیں۔ اس سیشن میں ہم فوکس کریں گے کہ انسٹالیشن کے بعد جو اس میں ڈفرینٹ ویژولائزیشن اویلیبل ہیں ان کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہیں، کہاں پہ ہم سنگل ویریبل کے لیے ویژولائزیشن یوز کریں گے، کہاں پہ کون سی ویژولائزیشن صرف 2 ویریبل کے لیے اویلیبل ہے، اور اس طریقے سے جب ہمارے پاس نمبر آف ویریبل زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو کون سی ویژولائزیشن ہمارے لیے اس کے لیے اویلیبل ہے۔ چارٹس اور گرافس انگریزی زبان میں دیکھا جائے تو سیم ورڈز ہیں، لیکن جب ہم پاور بی آئی کی زبان میں دیکھتے ہیں تو ان میں فرق ہے، یہ بھی ہم اس سیشن میں سیکھیں گے۔ تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ پاور بی آئی ہمارے لیے کیا کیا فیچرز آفر کر رہی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ میرے پاس ڈیسک ٹاپ موجود ہے پاور بی آئی کا، اور میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا ڈیٹا۔ ظاہر ہے ڈیٹا کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہم سٹارٹ کر سکتے، تو ڈیٹا کو پہلے ہم ایکسیس کریں گے، اور ڈیٹا کو جب ہم ایکسیس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا بہت ساری مختلف فارمیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے۔ جو بہت زیادہ پاپولر فارمیٹ ہے وہ ایکسل ہے، اور ہمارے پاس زیادہ تر فارم میں ہم جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ایکسل کی فارم میں ہوتا ہے، اور جب ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں وہ بھی ایکسل کی فارم میں ہوتا ہے۔ لیکن فارچونیٹلی پاور بی آئی بے تحاشا ڈفرینٹ قسم کے فارمیٹس جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں، ان سب کا ڈیٹا ایکسیس کر سکتا ہے۔ فائل اور گیٹ ڈیٹا کو جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری فائلز کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے فائل فارمیٹ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں ایکسل کو کلک کرتا ہوں کہ ایکسل کا ڈیٹا ہم کیسے اس میں یوز کریں گے، اور میں یہاں پہ وہی کسٹمر ڈی بیس کی فائل جو ہم اکثر یوز کرتے ہیں اسی کو یوز کروں گا۔ ایک تو ریفرنس ڈیولپ کرنے میں بڑی ہیلپ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بڑی ایک فائل ہے جس میں کافی ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے۔ کسٹمر ڈی بیس کو کلک کیا، اوپن کا بٹن پریس کیا۔ میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو سارے پروسیس ہے اس کو آپ بڑے غور سے دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے سٹیپس ایسے آتے ہیں جس پہ کمپیوٹر کو آپ کی ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں تو یہ انتظار کر رہا ہے کمپیوٹر، اس نے ایک تو کسٹمر ڈی بیس کا نام لکھا ہے اور نیچے اس نے شیٹ 1 لکھ دی ہے، اچھا، اور کسی اور قسم کا پروسیس اس نے نہیں شو کیا۔ یہاں پہ لکھا آ رہا ہے نو آئٹم سلیکٹڈ۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جس ایکسل کی فائل کو آپ ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اس وقت 2 ڈفرینٹ شیٹس اوپن ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے یہاں پہ ایک شیٹ اور ایڈ کی تھی تاکہ یہ فیچر آپ کے سامنے بتا سکوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف ایک شیٹ کے اوپر جو ڈیٹا ہے اسی کو یوز کرنا ہے، یا دونوں شیٹوں کے اوپر جو ڈیٹا ہے اسی کو یوز کرنا ہے۔ تو ڈپینڈنگ آن یور ریکوائرمنٹ آپ ان میں سے اس کو کلک کر لیں گے۔ فار ایگزامپل اس وقت کلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کسٹمر ڈی بیس کی فارم میں، یا جس شیٹ کا نام کسٹمر ڈی بیس ہے، مجھے صرف اس کا ڈیٹا یوز کرنا ہے، دوسری شیٹ کا ڈیٹا مجھے یوز نہیں کرنا۔ اگلے لیکچرز میں اگلی شیٹ کا ڈیٹا ہم کیسے یوز کریں گے اور اس کو ریلیٹ کیسے کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ایکسپلین ہوگا، لیکن اس وقت مجھے صرف اسی شیٹ کا ڈیٹا یوز کرنا ہے۔ اور جو ہی میں نے اس شیٹ کو کلک کیا تو آپ دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا پریویو اس شیٹ کا آپ کے سامنے اس نے شو کر دیا۔ اس پریویو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ جس کو آپ کلک کر رہے ہیں کیا یہ وہی ڈیٹا ہے جس کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوڈ کا بٹن یہاں پہ پریس کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور آپشن بھی آپ کے سامنے تھی کہ وہ اس کو ٹرانسفارم کرنے کی فیسلٹی بھی دیتا ہے، اس کو بھی ہم یوز کریں گے اگلے کسی لیکچر میں۔ فی الحال ہم نے صرف اس کو لوڈ کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس نے لوڈ تو کر لیا ہے لیکن اس ڈیٹا فائل میں کچھ پرابلم موجود ہے۔ اب اور اس کے بعد اس نے اس کو اوکے کر دیا ہے کہ آپ یہ ڈیٹا بیس جو ہے یہ اس ایرر کے باوجود اس قابل ہے کہ اس کے اوپر کچھ انالیسس کیا جا سکے۔ جب ڈیٹا جو ایرر ہے وہ اس قدر زیادہ ہو کہ اس کے اوپر انالیسس ہی نہ ہو سکتا ہو تو یہ جو ٹک کا نشان ہے یہاں پہ موجود نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایرر موجود ہے لیکن وہ ایرر اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس سے انالیسس نہ ہو سکے، لہٰذا ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔
کلوز کیا. اب اس کو کلوز کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس شیٹ کے اوپر تو کوئی بھی چینج نہیں آ رہی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہم نے لوڈ کیا تھا وہ کدھر گیا. اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو اسی شیٹ کا نام یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کے آگے ایک آئیکن, ایک ایرو کی بنا ہوا ہے. اس ایرو کی کو کلک کریں تو جتنے ویریبل اس فائل میں تھے, جتنے کالمز اس فائل میں تھے, وہ سارے کے سارے یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں, جتنے بھی اس میں کالم تھے. اچھا, یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا, میں لفظ کالم یوز کر رہا ہوں, میں روز یوز نہیں کر رہا. یعنی اگر آپ کا ڈیٹا جو ویریبل نیمز ہیں وہ روز میں ہیں تو انفارچونیٹلی پاور بی آئی آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. یہاں پہ میں ایک پرانی بات کو دہرا دیتا ہوں, امید ہے کہ آپ کو یاد ہی ہوگی کہ جب ہم ڈیٹا فائل کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا فائل ایک بڑے اسپیشل اسٹرکچر کا نام ہے کہ جس میں ویریبل ہمیشہ کالمز میں ہوتے ہیں اور رسپونڈنٹ ہمیشہ روز میں ہوتے ہیں. سو وہی اسٹرکچر, وہی نومنکلیچر یہاں پہ کیری آن کرتا ہے کہ ڈیٹا ہمیشہ یا ویریبل ہمیشہ کالمز میں ہیں, اور انہی کے اوپر ہم نے انالیسس کرنا ہے. رسپونڈنٹ کے اوپر یا رسپونڈنٹ کو بیس بنا کے ہم نے انالیسس نہیں کرنا. تو سارے کالمز کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے آگے, اور ان کے ساتھ ایک باکس جو ہے وہ موجود ہے, جس بھی ویریبل کو ہم یوز کرنا چاہیں اس کے کالم کے ساتھ اس کو کلک کریں گے اور وہ یوز ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر اس کے انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاور بی آئی میں جو بھی انالیسس ہوگا وہ نومیرک فارم میں ہمارے سامنے اس کا آؤٹ پٹ نہیں آئے گا, بلکہ کسی گراف یا کسی چارٹ کی فارم میں آئے گا. یہاں پہ میں دو ورڈ یوز کر رہا ہوں, گراف اینڈ چارٹ, تو اس کے درمیان میں فرق بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ گراف اور چارٹ دو علیحدہ چیزیں ہیں. انگریزی لینگویج میں دیکھیں تو اس میں کوئی خاص فرق ہمیں نظر نہیں آتا گراف اور چارٹ میں. بائی دی وے یہ میں چارٹ اردو والا استعمال نہیں کر رہا, انگلش کا چارٹ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے. تو کیا فرق ہے اس میں؟ دو قسم کے ویریبل ہیں, ایک کوانٹیٹیو ویریبل ہے اور ایک میرے پاس کیٹیگوریکل ویریبل ہے. جب میرے پاس ویژولائزیشن کسی کوانٹیٹیو ویریبل کی ہوگی تو اس کے لیے ورڈ گراف یوز ہوگا, اور جب میرے پاس ویژولائزیشن کسی کیٹیگوریکل ویریبل کی ہوگی تو اس کے لیے ورڈ چارٹ یوز ہوگا. یہ آپ کے سامنے جو ویژولائزیشن اویلیبل ہیں ان میں سے کچھ چارٹس ہیں, کچھ گراف ہیں اور کچھ مکسڈ ہیں. پرائمریلی جو پاور بی آئی کی جو پاور ہے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے یا جو اس کا میرٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے ویریبل کے لیے چارٹ بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اور گراف بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. یہ ہماری اپنی چوائس کے اوپر ہے کہ ہم کس وقت کس قسم کی انفارمیشن کو کس قسم کی ویژولائزیشن کے تھرو ویژولائز کروانا چاہتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب ورڈ گراف بولا جا رہا ہے تو اس کی بیک ہینڈ کے اوپر جو اس کو ڈیولپ کرنے میں کام آ رہے ہیں وہ کوانٹیٹیو ویریبل ہوگا, اور جب ورڈ چارٹ استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیک ہینڈ کے اوپر ویریبل کیٹیگوریکل ہوگا. اچھا, اب ہم ایک ویریبل اسٹارٹ لے کے اس کا ایک گراف ڈیولپ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا ہمارے پاس. لیٹ سے یہ میرے پاس ایک پہلا چارٹ ہے, اس کو میں نے کلک کیا. یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہم نے کوئی انالیسس کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ویژولائزیشن کو چوز کرنا ہے. ویژولائزیشن کو چوز کرنے سے پہلے ویریبل کو چوز کر بھی لیا, پاور بی آئی شاید آپ کو کچھ نہ کہے لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا. سو پہلے ہم نے ویژولائزیشن کو چوز کیا. میں نے اس ویژولائزیشن کو چوز کیا تو دیکھیں جو ہی اس کو چوز کیا کچھ چینجز سامنے آپ کے آ گئیں. یہ ایک تو ایک بلائنڈ سی یا ویگ اسکیچ بنا ہوا آ گیا ویژولائزیشن کا, اور دوسرے یہاں پہ کچھ آپشن آپ کے سامنے آ گئیں کہ اس ویژولائزیشن کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کس کس قسم کی انفارمیشن چاہیے. ظاہر ہے جب ہم گراف یا چارٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو ایکسس ہوتے ہیں, وائی ایکسس اور ایکس ایکسس. تو یہاں پہ وہی دو انفارمیشن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ وائی ایکسس کے اوپر آپ کون سا ویریبل یوز کرنا چاہتے ہیں اور ایکس ایکسس کے اوپر آپ کون سا ویریبل یوز کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں پہ مثال کے طور کے اوپر جو ایج کا ویریبل ہے اس کو میں چوز کرتا ہوں
اس کے وائی ایکسس کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو ڈریگ کر لیا. اچھا، ڈریگ کرنے کے علاوہ اگر میں یہاں پہ اس کو سمپل اس باکس کو کلک کر دوں گا تو وہ ویریبل آٹومیٹیکلی یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا، لیکن پھر ہمارے پاس یہ اختیار نہیں رہے گا کہ ہم اس کو ایکس ایکسس پہ رکھیں یا وائی ایکسس پہ رکھیں، پھر ہمیں بعد میں چینج کرنا پڑے گا. تو ڈریگ کرنے میں ہمارے پاس آسانی یہ رہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو جس مرضی ایکسس میں رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اچھا، اب وائی ایکسس کی انفارمیشن تو ہمارے پاس آ گئی. ابھی گراف میں جو چینجز آئی ہیں وہ ابھی ویزیبل نہیں ہوئی. اس کے بعد ایکس ایکسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس ایکسس پہ ہم کیا رکھیں گے. یہاں پہ ایک ویریبل جینڈر ہے، اس کو ہم یہاں سے ڈھونڈتے ہیں. اچھا، یہ جو تمام ویریبل ہیں یہ الفابیٹیکلی سارٹیڈ ہے. تو الفابیٹیکلی سارٹیڈ کرتے وقت جینڈر کو ہم نے ڈھونڈا اور یہ ہمارے پاس جینڈر کا ویریبل ہے اور اس کو ہم نے ایکس ایکسس پہ کلک کر دیا. جو ہی ہم نے اس کو ایکس ایکسس پہ رکھا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک گراف ہمارے سامنے آ گیا. اچھا، یہ گراف تو آ گیا ہے ہمارے سامنے، لیکن اس سے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کے سائز کو بھی اگر ہم بڑا کر کے دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے بارز موجود ہیں، لیکن اس سے چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی. تو اس کا نتیجہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم نے یہ جو ویژولائزیشن چوز کی ہے یہ غلط چوز کی ہے، یا جو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ ہم نے جو سلیکشن کی ہے وہ غلط کرتی ہے. میرا یہ کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہاں پہ لگتا ہمیں یہ ہے کہ یہ کوئی سا بھی گراف ہم کلک کر سکتے ہیں کسی بھی ویریبل کے لیے، کسی بھی ویریبل کو ہم ایکس ایکسس پہ رکھ سکتے ہیں، کسی بھی ویریبل کو وائی ایکسس پہ رکھ سکتے ہیں. تو ایسا ہے نہیں. پاور بی آئی آپ کو نہیں روکے گی. پاور بی آئی کو جو بھی آپ انسٹرکٹ کریں گے وہ اس کے مطابق شو کر دے گی، لیکن آپ کو یہ رزلٹ، مطلوبہ رزلٹ نہیں ملیں گے. اگر یہیں پہ ہم اس کی پوزیشن چینج کریں، ایج کو یہاں پہ رکھیں اور جینڈر کو ہم اوپر لے جائیں، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو رزلٹ ہیں وہ ایٹ لیسٹ میل کے لیے علیحدہ اور فیمیل کے لیے علیحدہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ویژولائزیشن اس پچھلی ویژولائزیشن کی نسبت کچھ بہتر فارم میں موجود ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں میل اور فیمیل کی علیحدہ علیحدہ انفارمیشن مل رہی ہیں. تو یہاں سے یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ کوئی سا بھی گراف یا کوئی سا بھی وائی ایکسس ایکس ایکسس پہ سلیکشن یہ سلوشن نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سٹیپ بہت سوچ کے لینا ہے کہ کون سی ویژولائزیشن ہم چوز کریں اور کون سے ویریبل کو وائی ایکسس پہ رکھیں اور کون سے ویریبل کو ایکس ایکسس پہ رکھیں. ایک بہت آسان طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ رکھیں کہ ہم باری باری ویژولائزیشن کو سلیکٹ کر لیں، پھر اس کے بعد ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ ان کی چوائسیز کو ڈفرینٹ کر لیں، جو ہمیں بہتر یا جس سے ہمیں رزلٹ بہتر طور پہ نظر آنے والے نظر آئیں ان کو ہم سلیکٹ کر لیں. ایک اور چیز یہاں پہ ہے کہ یہ جو ایج کا ویریبل ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایرو کا نشان ہے. جو ہی جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو کچھ آپشن ہمیں یہ پرووائڈ کر رہا ہے. فار ایگزامپل یہ جو نظر آ رہا ہے وہ اس وقت کلک سم ہے. تو سم کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایج جو شو ہو رہی ہے یہ سم کی فارم میں شو ہو رہی ہے. سم آف واٹ؟ یہ دو جینڈر کی ایج ہے، ایک میل کی اور ایک فیمیل کی. 0 اسٹینڈ فار میل اینڈ 1 اسٹینڈ فار فیمیل. تو 0 یعنی میل کی جتنی بھی ایجز ہیں ان سب کا سم یہ شو کر رہا ہے. سملرلی 1 یعنی فیمیل کی جتنی بھی ایجز اس ڈیٹا فائل میں موجود ہیں ان سب کا سم ان بار کی صورت میں نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے. اگر میں اس کو چینج کرنا چاہوں ایوریج میں تو یہ آٹومیٹیکلی ایوریج میں چینج ہو جائے گا، اور اگر اس کو کسی اور فارم میں ہم کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے آپشن موجود ہے. اس پورے لیکچر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ مختلف گراف کی چوائسیز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان گراف کی سلیکشن یہ ایک انٹیلیجنٹ پروسیس ہے. اور ون وے آف چوزنگ گراف وہ یہ ہے کہ ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے کریں. جو گراف ہمیں بہتر نظر آتا ہے اس کو چوز کر لیں، جو گراف ہمیں بہتر نظر نہیں آتا اس کو ہم
دوسرے کسی گراف کے ساتھ ریپلیس کر دیں. اور ریپلیس کرنا تو بہت ہی آسان ہے. مجھے اس گراف کو سلیکٹ کریں, اور سلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسکوائر لائن آپ کے سامنے موجود ہے, اگر میں اس کو یہاں پہ کلک کروں تو وہ اسکوائر لائن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ گراف یہاں پہ سلیکٹڈ نہیں ہے. جو ہی میں یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کوئی اور ویژولائزیشن اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ گراف کی فارم اس فارم کے مطابق چینج ہو جائے گی. وہ اچھی ہے یا بری ہے یہ فیصلہ علیحدہ ہے, لیکن وہ اس کو چینج کرنا ہمارے لیے کوئی خاص مشکل نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے 2 ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ایک بہتر طور پہ آپ اس کو سمجھ سکیں. میں نے مثال کے طور کے اوپر یہ 2 گراف آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک میرے پاس یہ کسی ڈیٹا سیٹ کے لیے یہ ڈیٹا تھا اور میں نے ان ڈیفرنٹ ویریبل کو ڈیفرنٹ طریقے سے پورٹریٹ کیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کی ویژولائزیشن یوز کی ہوئی ہے مختلف قسم کے ویریبل کو شو کرنے کے بارے میں. یہ ویژولائزیشن ساری وہی ہیں جو مجھے پاور بی آئی میں اویلیبل ہیں, کوئی اور ویژولائزیشن میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی, لیکن یہاں پہ ہمارے سامنے مختلف ویریبل کے لیے مختلف قسم کا ویژولائزیشن سلیکٹ کیا گیا ہے. ایک اور ڈیسک ٹاپ آپ دیکھیں, یہ ایک اور ڈیسک ٹاپ ہے, یہ اس پچھلے ڈیسک ٹاپ کی نسبت ذرا زیادہ کلرفل ہے, لیکن یہاں پہ بھی مختلف ویریبل کے لیے مختلف گراف کی چوائس یوز کی گئی ہے تاکہ بہتر طور پہ اس ویریبل کو پورٹریٹ کیا جا سکے. پاور بی آئی کی زبان میں یہ جو اس وقت سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس کو ڈیش بورڈ کہتے ہیں. ڈیش بورڈ یعنی جس طرح گاڑی کا ایک ڈیش بورڈ ہمارے سامنے ہے جو گاڑی کی مختلف چیزوں کو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, اسی طریقے سے یہ ڈیش بورڈ ہمیں ان مختلف ویریبل کی مختلف کریکٹرسٹک کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے یوزنگ ڈفرینٹ ٹائپس آف ویژولائزیشن. اور دوسرے جو ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ویژولائزیشن ہے. امید ہے کہ آپ کو ان ڈفرینٹ ویژولائزیشن کی جو سلیکشن ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. سو اس سیشن میں اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ جو ڈفرینٹ ویژولائزیشنز مائکروسافٹ پاور بی آئی میں اویلیبل ہیں وہ کیا کیا ہیں, کہاں پہ ہم سنگل ویریبل ویژولائزیشن یوز کریں گے, کہاں پہ ہم ڈبل ویریبل ویژولائزیشن یوز کریں گے, اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کریں گے. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں.